كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ظهركم. اس آیت مبارکہ سے 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس پہلی آیت میں محرمات میں سے ایک محرمہ عورت کا ذکر کیا گیا ہے. کل جو آپ نے آخری آیت مبارکہ سنی اس میں ذکر آیا تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے ایک باقی ہے. تو وہ یہ آگے 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس کا معنی ہے شادی شدہ عورتیں. مطلب یہ ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے خامند سے طلاق، وفات یا خلع مطلب کسی شرعی طریقے سے الگ نہ ہو. پہلے سے اگر اس کی شادی چل رہی ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یہ بھی حرام ہے. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ حرام عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں وقتی طور پہ حرام، اور ایک ہوتی ہیں مستقل حرام. جو مستقل ہے انہیں دائمی کہتے ہیں، انہوں نے حرام رہنا ہی رہنا ہے. اور جو وقتی طور پر ہیں تو مطلب یہ ہے کسی عارضے کی وجہ سے، جب وہ عارضہ ختم ہو جائے گا حرمت ختم ہو جائے گی. جیسے یہ ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہے تو یہ گویا وقتی حرام ہے. جب یہ دوسرے خامند کی زوجیت سے نکل جائے گی پھر کسی اور کے لیے حلال ہو جائے گی. یا اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اس کی وجہ سے ان کے حق مہر دے دو. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. حق مہر ضروری ہے. پہلے زوجین کی موافقت، رضامندی، پھر حق مہر، اور پھر ایک شرط یہ ہے جو کہ اگلی دو آیات سے ہم سمجھ رہے ہیں. وہ شرط ہے نکاح رغبت کی اور گرفت میں رکھنے. مطلب یہ ہے کہ مرد اس نیت سے نکاح کرے کہ میں نے عورت کو گرفت میں رکھنا ہے، یعنی ہم مستقل اکٹھے رہیں گے. اور عورت بھی اس لیے نکاح کرے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. عارضی نکاح درست نہیں، وقتی نکاح درست نہیں، چند دنوں کا، مہینوں کا، سال کا شرط لگا لینا یہ درست نہیں. اب یہاں سے یہ جو لفظ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم نے عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے اس کے بدلے میں حق مہر دو. تو استمتعتم کے لفظ سے بعض شیعہ نے استدلال کیا کہ اس میں اشارہ نکاح متعہ کا. حالانکہ یہ بات درست نہیں. ہاں یہ درست ہے کہ متعہ پہلے اسلام میں حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر دوبارہ حلال ہوا، پھر حرام ہوا، اور پھر مستقل طور پر حرام کر دیا گیا. تو متعہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اب نکاح متعہ کا معنی فائدے والا نکاح، کہ مرد عورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، عورت مرد سے اٹھا رہی ہے. تو خالی اس لفظ سے متعہ لے لینا یہ درست نہیں. آپ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. یہ جو حج تمتع ہے اس کو بعض اہل علم حج متعہ بھی کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا. تو جہاں بھی فائدہ اٹھانے کی بات آئے گی تو یہ ضروری نہیں کہ وہ متعہ بن جائے گا. لہذا یہاں سے نکاح متعہ پر استدلال درست نہیں.
اور میں عرض کر رہا ہوں کہ گرفت میں رہنا اور رکھنا مقصود ہو، اگر یہ نہ ہو تو پھر نکاح درست نہیں. تو اس طرح نکاح متع بھی درست نہیں، نکاح حلالہ بھی درست نہیں. اور آج کل عربوں میں ایک نیا نکاح چلا ہے، اس کا نام ہے نکاح مسیار، وہ بھی درست نہیں. اس کی بھی بنیاد کچھ اسی طرح سے ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے مردوں سے کم اور اجنبی یعنی باہر کے ملکوں کے مردوں کے ساتھ زیادہ اس طرح کا نکاح کرتی ہیں. وہ عورتیں جو صاحب مال ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ کسی مرد کی مستقل اطاعت اور فرما برداری میں رہنا ہی نہیں چاہیے. وہ عارضی طور پہ کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا گھر بھی اپنا ہے، میری نوکری بھی ہے، کاروبار بھی ہے. تو اس مرد کے ساتھ وہ ایک مدت طے کر لیتی ہے. اس کو کہتے ہیں نکاح مسیار. اگرچہ بعض جدید عرب علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہم اجازت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح متع اور نکاح حلالہ کی طرح ہے، وقتی نکاح ہے، درست نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ پاک دامن عورت سے نکاح کیا جائے. اب یہ جو وقتی نکاح کی شکلیں ہیں، اس میں پاک دامنی تو ہے ہی نہیں. پاک دامنی تو ہوتی ہے مستقل نیت میں، اس میں تو محض شہوت رانی ہے، اپنی شہوت نکالنا مقصود ہے. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی تناظر میں فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. لیکن جو عورتیں نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے. پھر یہاں یہ فرمایا اگر تعلق زوجیت میں دراڑ نظر آ رہی ہو، میاں بیوی میں اختلاف نظر آ رہا ہو، تو ممکن حد تک ان کی صلح کرائی جائے اور ایسا کر لیا جائے کہ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے، دونوں اکٹھے ہو جائیں. فرمایا اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ انہیں ضرور توفیق دے گا. یہاں یہ بھی فرما دیا کہ اگر جدا جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. لہذا ان الفاظ مبارکہ سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ مناسب انداز سے اگر تعلق زوجیت چلتا ہے تو چلائیں، نہیں چلتا تو روز روز کی لڑائی سے بہتر ہے کہ الگ الگ ہو جائیں، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا. ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو یا بعض دفعہ دونوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا میرے بغیر گزارا نہیں، دیکھیں گے میرے بغیر اس کا کیا بنے گا. بس اسی ضام میں ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس طرح لڑائی کر کر کے اکٹھے رہنے سے بہتر الگ الگ ہو جاؤ، اللہ دونوں کا کام سنوار دے گا. کیوں؟ اللہ دونوں کا رب ہے. تو جیسا کہ کل عرض کی گئی کہ سورۃ النساء ہے، اس لیے عورتوں کے متعلقہ مضامین اس میں کثرت سے آئے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم بھی نازل فرمایا ہے. تیمم کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے یا کسی اور عبادت کا پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے. تیمم پانی کی عدم دستیابی میں بھی ہو سکتا ہے اور پانی دستیاب ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب پانی استعمال کرنے والا اس کے استعمال پہ قادر نہ ہو، یا قادر تو ہو لیکن پانی کے استعمال سے اس کے مریض ہو جانے کا یا اس کے لیے موت کا خدشہ ہو سخت سردی میں، تو پھر اجازت دی گئی ہے کہ بندہ تیمم کر لے. تیمم کیا ہے؟ پاک زمین پہ اس طرح ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے پاک مٹی پہ اور ان میں پھونک مارنی ہے، ایک ہاتھ دوسرے کی پشت پہ پھیرنا ہے اور وہی ہاتھ چہرے پر پھیر لینے ہیں. یہ طریقہ حدیث شریف میں سکھایا گیا ہے.
جبکہ احناف کہتے ہیں ایک دفعہ ہاتھ مارے، ہاتھوں کو ہاتھوں کی پشتوں پر پھیرے، پھر دوبارہ مارے، پھر چہرے پر پھیرے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تیمم ایک ضرب ہے، احناف کہتے ہیں 2 ضربیں ہیں، لیکن حدیثی میں ایک ہی ضرب آئی ہے۔ تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں پروردگار عالم نے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رد کرنے کا اشارہ فرمایا۔ فرمایا ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی، اور اگر تنازع ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں سے بعض نے یہ دلیل پکڑی کہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسی طرح اولو الامر کی طرف رجوع کیا جائے گا، لہذا انہوں نے اس سے تقلید کی دلیل دے دی۔ حالانکہ قرآن پاک کے الفاظ بالکل واضح ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، دونوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، الگ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک اور دلیل اگلے الفاظ ہے، فرمایا اگر تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں نہیں کہا کہ تنازع ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، یہاں نہیں کہا، اس لیے کہ اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تنازعات کا حل صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، کسی تیسرے کے پاس ہے ہی نہیں۔ تیسرے تو تنازع بڑھانے والے ہیں، اگر تنازع ختم ہوگا اللہ کی طرف آ کے یا اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف آنے کا مقصد اب اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف رجوع ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا جو اچھی سفارش کرے اس کا حصہ ہے، جو بری کرے اس کے لیے گناہ ہے۔ اب سفارش کا ہمارے ہاں استعمال ایسا برا ہوا کہ اس لفظ کوئی برا سمجھا جانے لگا، حالانکہ سفارش کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ سفارشی اردو یا فارسی میں کہتے ہیں، اور عربی میں شافع کہتے ہیں، شفاعت۔ اور معلوم رہے کہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آخرت میں شان یہ ہے کہ آپ نے امت کے گناہگاروں کی سفارش کرنی ہے۔ سفارش برا کام نہیں ہے، ہاں کسی کا حق مار کے سفارش کریں یہ برا ہے، کسی نااہل کی سفارش کریں یہ بری بات ہے۔ حق سفارش کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اشفعوا تؤجروا، اچھی سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ بعض فقراء آئے، حضرت سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ ابھی دینے کو کچھ نہیں، چند صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے انہیں کہا ان کی مدد کرو، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں۔ فرمایا اشفعوا تؤجروا، اگر تم نہیں دے سکتے تو جو دے سکتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کی سفارش کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ لہذا سفارش کا لفظ کوئی برا نہیں ہے، اس کا استعمال درست کرنا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ نے سلام کا ادب بھی بیان فرمایا، جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اسی طرح اس کا جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ پھر اگلی آیات میں قصاص اور دیت کے احکام آ گئے ہیں۔ کسی سے قتل عمد ہو جائے اس پر قصاص ہے، ہاں اگر وارث چاہیں قصاص سے نیچے آ کے دیت لے لیں، اور اگر اس سے بھی نیچے آنا چاہے دیت بھی معاف کر دیں، قصاص بھی معاف کر دیں۔ اور قتل خطا میں دیت ہے، قصاص نہیں، اگر وارث چاہے تو دیت چھوڑ دیں، بادشاہ کو حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہجرت کا ذکر فرمایا۔ ہجرت ترک وطن کا نام ہے، لیکن ہر ترک وطن کی کیفیت پہ ہجرت کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی فرما برداری آسانی سے نہ ہو سکتی ہو، اور چھوڑ کے ایسے ملک یا علاقے میں چلے جانا
جہاں اللہ کے دین کی عبادت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت، اور حدیثی میں اس کا ثواب آیا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، فرمایا جب بندہ ہجرت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہجرت کے لفظ سے ایک اور انداز میں بھی ہم بات سمجھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ الفاظ کے خاص مفاہیم بتاتے تھے، یعنی عام وہ مفاہیم جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے، تاکہ ایک حقیقت اور انداز سے زبان نبوی سے سمجھ آ جائے۔ جیسے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرے، اسی طرح فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ مہاجر کا منع چھوڑنے والا، ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا۔ یہ بھی ایک ہجرت ہے، اور یہ ہجرت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کر جائے گا وہ زمین میں کھلی جگہ پائے گا، یعنی ہجرت کرنا شرط ہے، آگے جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہجرت کے لیے نکل پڑے، اگر مقام مقصود منزل مقصود تک نہ بھی پہنچ سکے، رستے میں وفات پا جائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر مہاجر والا لکھا جائے۔ ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا، رستے میں وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے والد صاحب تو رستے میں فوت ہو گئے، ہجرت کا اجر ملے گا؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو گھر سے نکل پڑا اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے ذکر فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تو آگے آیات میں فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کے اور راہ پہ چل پڑے، فرمایا جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے جانے دیں گے اور اسے ہم جہنم کی طرف چلائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور مومنوں کی راہ کی پیروی، اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کتاب اللہ کی پیروی، سنت رسول اللہ کی پیروی اور اجماع امت کی پیروی، یہ تینوں باتیں جنت کا راستہ ہے، ان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے۔ پھر یہاں یہ فرمایا کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کے لیے معافی، ایک مقام پر من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ آسمان سے گرے گا اس کا کیا بچے گا۔ پہلے تو وہ آسمان سے گرا، فتخطفه الطیر، پھر اس کے بچے کھچے جسم کے ٹکڑوں کو پرندے نوچنے لگے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں آندھیاں اسے اٹھا کے دور جگہ میں پھینکتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان ساری شکلوں میں یہ سمجھ لیا جائے کہ انسان کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ مثال سمجھا دی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے عملوں میں سے کچھ نہیں بچتا، اس کے سارے عمل ضائع۔ تو شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی برائی ہے جو خود بھی قبول نہیں اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نیکی بھی قبول نہیں، اور یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعت والے کی نہ کوئی فرض نیکی قبول کرتے ہیں نہ کوئی نفل نیکی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ بدعت بھی انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے۔ لہذا اگلی آیات میں فرمایا لوگوں اللہ کے لیے
انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اگرچہ انصاف کی بات تمہارے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے قریبیوں کے خلاف جا رہی ہو، انصاف اور عدل جو ہے یہ عین تقویٰ ہے، اور عدل و انصاف سے ہٹ جانا ظلم ہے اور تقویٰ سے دور جانے والی بات ہے. یہ سورۃ مبارکہ چونکہ نساء کے احکام پہ مشتمل ہے، اس لیے یہ جن احکام کا تذکرہ ہے ان کا تعلق نساء کے ساتھ کیا. تو پارے کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت فرمائی. فرمایا منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے لیے دھوکے کا وبال ہوگا. انہیں پتہ نہیں کہ ہم دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دے رہے ہیں، یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں. فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے منافقوں کی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور وہ پریشان ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان سے ملتے ہیں کبھی ان سے ملتے ہیں. تو فرمایا منافقوں کا انجام یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. مشرکوں کا عذاب بھی ان سے کم ہوگا، کفار کا عذاب بھی ان سے کم ہوگا، منافقوں کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اور مشرک بھی اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن وہ کھل کے نقصان پہنچاتے ہیں. منافق چھپ کے نقصان پہنچاتا ہے. جو شخص آپ سے مخالفت رکھتا ہو آپ اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، لیکن جو بظاہر دوست بنا ہوا ہو اور چھپ کے نقصان پہنچا رہا ہو اس کے نقصان سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے نفاق کی مذمت فرمائی ہے، اور آخری آیت میں فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو قدردان ہے اور علم والا ہے. یا بھی کافروں اور منافقوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تو چاہتا ہے تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی 5ویں پارے کا اختتام ہوا. آئندہ گفتگو انشاءاللہ 6 پارے سے شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.